پاکستان کی کہانی دراصل اس کے آئین کی کہانی ہے۔ یہ صرف قوانین کی کوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک قوم کی امیدوں، اس کی ناکامیوں اور ایک مستحکم مستقبل کی نا ختم ہونے والی تلاش کا ایک پورا سفر ہے۔ آئیے اس سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ سوچیں ذرا، ایک بالکل نیا ملک بنا ہے، اس کے لیے اصول اور قانون کیسے لکھے جائیں گے؟ یہ صرف کچھ رولز بنانے کی بات نہیں تھی۔ اصل چیلنج تو یہ تھا کہ ایک ایسی بنیاد رکھی جائے جو مذہب، جدیدیت اور مختلف صوبائی شناختوں کو ایک ساتھ جوڑ سکے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا کام ہے جو آج تک جاری ہے۔ کسی بھی ملک کا آئین نہ اس کی بنیاد کی طرح ہوتا ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو عمارت تو ہلے گی ہی۔ پاکستان کی کہانی بھی اسی بنیاد کو بنانے اور پھر اسے بچانے کی ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ تو بات ہے 1947 کی۔ چیلنج کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا۔ ایک نیا ملک، الگ الگ ثقافتیں، بکھرے ہوئے حصے، اور ان سب کو جوڑنے کے لیے صرف ایک دستاویز۔ یہ صرف قانون نہیں تھا، بلکہ قومی اتحاد کا پہلا اور شاید سب سے مشکل امتحان تھا۔ لیکن پاکستان کی پوری آئینی تاریخ نہ انہی 3 بنیادی سوالوں کے گرد گھومتی ہے۔ کیا ملک کی شناخت اسلامی ہو یا جدید؟ کیا طاقت مرکز کے پاس ہو یا صوبوں کو دی جائے؟ اور کیا نظام جمہوری ہو یا پھر آمرانہ؟ ہر آئین اسی کشمکش کا جواب دینے کی ایک کوشش رہا ہے۔ یہ ٹائم لائن ایک بہت واضح پیٹرن دکھاتی ہے۔ ایک آئین بنتا ہے، پھر مارشل لا آ جاتا ہے اور سب کچھ ختم۔ یہ آئین بحران آئین کا جو چکر ہے نا، یہی پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کی شاید سب سے بڑی وجہ رہا ہے۔ تو شروع میں 2 بڑے تجربے کیے گئے۔ سوال یہ تھا کہ ملک کے لیے صحیح نظام آخر ہے کون سا؟ پارلیمانی، جہاں طاقت عوام کے نمائندوں کے پاس ہو، یا پھر صدارتی، جہاں ساری طاقت ایک شخص کے ہاتھ میں مرکوز ہو؟ پہلا تجربہ تھا 1956 کا پارلیمنٹری نظام، جس میں اصل طاقت پارلیمنٹ کے پاس تھی، لیکن صرف 2 سال بعد ہی اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر آیا 1962 کا صدارتی نظام، جس نے ساری کی ساری طاقت صدر کو دے دی۔ یہ تو بالکل ایسا تھا جیسے طاقت کے ترازو کو ایک پلڑے سے اٹھا کر سیدھا دوسرے پر رکھ دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں آئین ایک دوسرے سے اتنے مختلف تھے، لیکن ان کا انجام بالکل ایک جیسا ہوا۔ دونوں ہی ملک کے سیاسی دباؤ اور فوجی مداخلتوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور بالآخر منسوخ کر دیے گئے۔ 2 ناکام تجربوں کے بعد 1973 میں کچھ الگ ہوا۔ ایک ایسا آئین بنا جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اس بار ایسا کیا خاص تھا؟ جواب ایک لفظ میں ہے: اتفاق رائے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیکولر، ایک میز پر بیٹھیں اور ایک متفقہ دستاویز تیار کی۔ اسی لیے یہ آئین صرف ایک قانون نہیں، بلکہ ایک قومی معاہدہ کہلاتا ہے۔ اس آئین نے بہت سے بڑے بڑے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ وفاقی پارلیمانی نظام نے مرکز اور صوبوں میں طاقت کو بہتر طریقے سے تقسیم کیا۔ پھر سینٹ بنا کر چھوٹے صوبوں کو تسلی دی گئی کہ ان کی آواز بھی سنی جائے گی، اور پہلی بار شہریوں کے بنیادی حق کو آئینی تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ جو بات کہی گئی ہے نا، یہ اس آئین کی روح کو بالکل صحیح بیان کرتی ہے۔ یہ صرف قوانین کا مجموعہ نہیں، بلکہ قومی اتحاد اور جمہوری خواہشات کی ایک زندہ علامت بن گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ 1973 کے آئین کی منظوری کے بعد تو اس کی اصل آزمائش شروع ہوئی، جب اس کی بنیاد کو بار بار اور بہت سختی سے پرکھا گیا۔ اچھا، اس سفر کو سمجھنے کے لیے مارشل لاء کا مطلب جاننا بہت ضروری ہے۔ سیدھے لفظوں میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جمہوری نظام کو سائڈ پر کر دیا جاتا ہے اور ملک کا آئین غیر فعال ہو جاتا ہے۔ تو 1973 کے آئین کی کہانی اس کے بننے کی اتنی نہیں جتنی اس کے بچ جانے کی ہے۔ بار بار اسے معطل کیا گیا، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار یہ کسی نہ کسی طرح واپس آیا۔ اس کی اصل طاقت شاید اس کے الفاظ میں نہیں، اس کی بقا میں ہے۔ تقریباً 20 سال، ذرا سوچیں، 20 سال تک 1973 کا آئین یا تو مکمل طور پر معطل رہا یا جزوی طور پر۔ یہ ایک چھوٹی مدت نہیں ہے۔ یہ تعداد پاکستان میں جمہوریت کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر مارشل لاء نے صرف جمہوریت کو کچھ سال پیچھے نہیں دھکیلا، بلکہ اس نے ملک کی سیاست، عدالتوں اور پورے معاشرے پر ایسے گہرے اثرات چھوڑے جو آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔
تو آج اس آئین کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی پرانی کتاب نہیں ہے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے، کبھی ترامیم کے ذریعے تو کبھی عدالتی فیصلوں سے۔ آج اس آئین کی دو الگ الگ شناختیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف یہ جمہوریت کی امید اور قومی اتحاد کی ایک بڑی علامت ہے، لیکن دوسری طرف یہ سیاسی طاقت کی جنگ کا ایک میدان بھی بن چکا ہے جسے ہر دور میں اپنے مفاد کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اتنی مشکلات، اتنی رکاوٹوں اور اتنی تبدیلیوں کے باوجود ایک حقیقت اٹل ہے: 1973 کا آئین آج بھی پاکستانی ریاست کی بنیادی دستاویز ہے۔ اس کی بقا ہی اس کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کسی آئین کی اصل طاقت کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا وہ الفاظ جو اس میں لکھے ہیں، یا پھر ہر طوفان کا مقابلہ کر کے دوبارہ کھڑے ہو جانے کی اس کی اپنی صلاحیت؟